نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دے دعوے دارو تمہارے واسطے پہلی چیز جڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تسا میں محمد کریم دے نال ساری کائنات کے زیادہ محبت دا دعویٰ کرو تے دوسری چیز جڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تسا ساری دیاں باتاں ٹھکرا دیو تے میں آمنہ دا لال جیویں جیویں آدھا بنیو ہوئے ہوئے منے دے بنیو میں کہ داڑھی معاف کر لیو یار معاف چا کر میں کہ مچھا کٹایا کر مچھا کٹایا کر میں کہ شلوار گٹیں تے ٹکنے کے اونچی رکھی کر ول اونچی رکھی کر میں کہ نشانہ کیتا کر ول نشانہ کیتا کر میں آمنہ دے لالا کے غیبت نہ کیتی کرو پر غیبت کو اپنا وطیرہ نہ بناؤ میں آمنہ دے لالا کے تیندے اٹھے الزام نہ لایا کرو ول الزام نہ لایا کرو جیویں جیویں میں آدھا گیا ایک تو سا اپنی زندگی دا زیور بڑھیں دے بنیو جیویں جیویں میں تعلیم دینا گیا تو سا سارے رسمہ قربان کرے دے بنیو سارے رواج کو ہیں دے بنیو سارے اپنے دل دے خواہشیں دے ارادے ختم کریں دے بنیو اللہ دے نبی فرمائے جیڑا ایک کام بندہ کریں دا دے سی اللہ ایمان نصیب کر دے سی کتی چیزاں تھی گیا میرے نال الوا سکتے ہو آپا تے نہیں ویلا سکتے جمعے آپا سے علاوہ کیا اشارہ کرنی من ہے میں کوئی گال پوچھا تو پوچھ سکتے ہو میں تو مراد جیڑا جمعے دیں خطبہ دینا کھڑا ہوئے پہلی چیز ہے نبی نال محبت دوسری چیز ہے نبی پاک دا آکھن مننے کہ نہیں مننا بولو بھائی عقل مننے نہ مننے رواج مننے نہ مننے ابا مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے ہمسایہ مننے نہ مننے نبی سے فرما رہی تھے گال ختم سمجھ آ گئی نا تیسری چیز سے غور کر جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایمان واسطے جڑی شے ضروری ہے گن دے ہوئے ذرا 7 چیزاں تو میں دسنی انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے تیسری چیز دسائی آپ نے پہلی چیز دسائی ہے ایمان ہوندا ہے جڑا ساری کائنات کے زیادہ نبی پاک نال محبت کرے آپ نے دوسری چیز دسائی ہے ایمان ہوندا ہے جڑا ساری کائنات کے زیادہ نبی دی بات منے تے تیسری چیز آپ نے دسائی ہے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت ایمان واسطے ضروری ہے میرا آکھن منن ایمان واسطے ضروری ہے تے تیسری چیز کیڑی ہے آپ نے فرمایا او تئی بندہ ایماندار نہیں بن سکدا اللہ دے نبی کے تئی آپ نے فرمایا جے تئی بندہ بے بندے واسطے او شے پسند نہ کرے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے نہ ہوئے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے وہ شے بے واسطے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے وہ شے بے واسطے میں چاہتا میں کچھ چنگی شے ملے کھاون دی میں جب بے کو کھاون دی چیز دیواں تے ہوا دیواں جڑی میں کو پسند ہے میں چاہتا میں کپڑے چنگے پاواں تے بے واسطے بھی چنگے کپڑے پسند کراں میں چاہتا میری سارے عزت کرن تے بے واسطے بھی میں عزت کرن پسند کراں میں چاہتا میری غیبت نہ تھیوے بے دی غیبت نہ کرن پسند کراں میں چاہتا میرے اوتے الزام نہ لگے بے واسطے الزام نہ لاون کو پسند کراں اللہ دے نبی نے کلیہ دسائے اصول دسائے معاشرے وچ رہن دا آپس وچ کھنڈ کھیر بنن دا اللہ دے نبی فرمائے جڑی شے اپنے واسطے پسند کرے نہیں وہ شے بے واسطے پسند کیتی کر اگر ایو معیار تیرے وچ آ گیا اللہ دے نبی فرمائے میں گارنٹی دینا اللہ تے کو ایمان نصیب کر دے زمین پہ ونڈی دی ہے اپنے کھاتے جب پکے دی زمین جے بھیڑ کے میڈا حصہ اکو دیتے سے بیڑ دی زمین جڑی وہاں داڑی کہنا آئی وہاں کسی گھن تے پتہ ہی آسے بھی ہر سال اکو دریا چاہے جڑی شاید اپنے واسطے پسند کی تھی اوہا میں ہوٹل تے بیٹھا آج کل ہوٹلیں بہت ہی ہے نا میں بیٹھا میں اتھا آرڈر دیتی بیٹھا مٹن دا تے میرے کے کوئی منگا نہ لا گئے بھوک لگی یا روٹی تے دے کوشش کرے سوں دسترخوان تے جیڑی شے خراب ہو سی وہ ہڈے سوں
یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے اللہ دے نبی کلیہ دس ہے، اصول دس ہے، شارٹ ٹائم ہے، 7 باتاں دسنیاں۔ پہلا اصول ہے ساری کائنات کے زیادہ آمنہ دے لال نال محبت، اے چیز آ گئی تے ایمان پکا ہے۔ دوجی چیز ہے ساری کائنات کے زیادہ آمنہ دے لال دی بات تسلیم کرنی ہے، والے ایمان پکا ہے۔ تیجی چیز ہے ساری دنیا دے نال انجا برتاؤ کرنے جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی ہے وہ شے۔ نبی سی کو ایک بندے چادر دیتی ہے، بڑی قیمتی چادر ہے، آپ ہی میں موڑے تے سٹی نے سارے ہیں کہ بڑی سونی لگ دی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کو سونی لگ دی بھی ہے؟ انہیں کہ جی بڑے اندے ہوتے ہیں سیپ شیپ نکھتے ہوئے سونی تحفہ دیتے کئی تحفہ۔ صحابی ایک کو بیٹھا ہوں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکی جی گزارش ہے، آپ نے فرمایا کیا؟ آکھن لگے نہیں یہ چادر اگر میرے مونڈے تے ہو سی تو ول زیادہ سونی لگ سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں والے لہائی چادر آپ نے ہوں والے صحابی دے مونڈے تے رکھ رہی تھی۔ صحابہ آدن وے تے کو پتہ کہیں نہیں نبی سی کو کتنا سونی لگ دی بھی ہے۔ وہ آگے میں کوئی تو سونی لگ دی بھی ہے، میں آنکھیں چاہ نبی سی خوش تھی اور میں کوئی مسئلہ نہیں جے تسا میرے واسطے پسند کیتی ہے نا، بل بندے کو وہ ہے شاید بے واسطے بھی پسند کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جیڑی شاید اپنے واسطے بندہ پسند کرے، آپ گیا بیٹھے کپڑے شپڑے گھننا اپنے بل دکان والے کو بات کوئی چنگا سوٹ ہے یار، وی اے پی پپو سوٹ ہوئے کم از کم کوئی 1500 2000 روپے میٹر والا ہوئے تے جلے گھن گدے والا تے یار سارے اتھا خطہ میں مسجد حافظ واسطے گھننے کوئی 800 1000 والا سوٹ دے بھی چاہ۔ یہ ایمان نہیں۔ ایمان ہے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی ہے۔ تیرے کھانے دا خرچہ 5000 تے جیندے نال تائیں تعاون کرنے اوندا 500، اے جڑا ڈیفرنس ہے اے ایمان پورا نہیں ہو بنے دا۔ اللہ دے رسول نے اصول بیان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میاں جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی وہ بے واسطے، وہ بے وچ سکا بھرا بھی تے شامل تھی سکدے، بے وچ اپنی گھر والی تے شامل تھی سکدی ہے، بے وچ اپنی بہن بھی تے شامل تھی سکدی ہے، بے وچ اپنا ابا بھی تے شامل تھی سکدے نا، بے وچ اپنا استاد ہی شامل تھی سکدے۔ فرمایا او تئی بندہ ایماندار نہیں بن سکدا جے تی جڑی شے اپنے واسطے پسند کرے او تئی بے واسطے پسند بولو بھائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بعد صحابہ کو کہ اللہ دا بندہ کیا کیتے ہوں کہ عورتیں ہو تو کو وچ چلی گال دسا میری نیت یہی کہ میں جڑا نا ای چادر کو گھر رکھاں چاہ تے وصیت کیتی ویساں جلے میں مرنا میں کو ہی چادر وچ کفن چا پوائے متا منکر نکیر دے سوالیں دے جواب وچ آسانی پیدا تھی۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ مسکرا پہ فرمایا ٹھیک ہوندی سوچ ہے کوئی حرج نہیں، پاتی استا حرج نہیں تے چادر کو اگر کفن بنے سی تے اللہ ہی دی جنت کو اللہ ہی دی قبر کو جنت بنا دے سی۔ پہلی چیز ضروری ہے کہ ساری کائنات کے زیادہ محبت نبی پاک نال، پیچھے ایمان ہے، سمجھ آئیے؟ دوسری چیز ضروری ہے نبی دی ہر بات مننی ہے، پیچھے ایمان ضروری ہے، سمجھ آندی پی نہیں آندی بھائی؟ تیسری چیز جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنے ہو وہ شے بولو میں چاہنا میرے نال کوئی نہ بھیڑے تو ہی کہیں نال نہ بھیڑ، میں چاہنا میں میری عزت خراب نہ تھی تو ہی کہیں دی عزت خراب نہ کر، میں اگر چاہنا کہ میں کو کوئی دکھ نہ آوے تو میں ہی تو کہیں کو دکھ نہ دے وہاں، میں چاہنا میں سکون دی زندگی گزارا تو میں وال بے دی سکون دی زندگی سوچا، یہ ایمان ہے۔ بے دا تراما تپائی رہا تو میں سکون ودا بولا ہی نہیں تھی سکتا، بے دی نیندر حرام کراتے میں بھاویں جے جڑے کوئی اچھے کمرے شما میں کو نیندر سکون دی نہیں مل سکتی۔ اے فلسفہ ہاں جڑا نبی پاک نے بیان کیتا ہاں سکون دا کیا کہ جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنے ہوا شاید بولو بھائی مسلمان واسطے کتنی باتیں تھی گا بولو بھائی ترائے ساری کائنات کے زیادہ پیار کہنے نال نبی نال تبلا مل سی کیا تو سارے کو ایمان مل سی کیا ساری کائنات کے زیادہ اطاعت میرے نبی دی تے مل سی کیا ایمان۔ نمبر 3 جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی ہے تے ہوا بے مسلمان واسطے پسند کرنی ہے تے مل سی کیا ہاں جی۔ چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیڑا بندہ ایمان دا دعوے دار
واسطے ضروری ہے جدہ بھی علاوے جدہ بھی زبان کھولے جدہ بھی علاوے خیر دے جملے علاوے چنگے جملے علاوے جے چنگے علا نہیں علا سکتا تے چپ کی دی راوے چنگے علا علاوے کہاک نال علاوے تے چنگے علا اما نال علاوے تے چنگے علا اپنے نال علاوے تے چنگے علا مزاق چلاوے تے چنگے علا جدہ بھی علاوے چنگے علا علاوے اللہ دے نبی فرمائے چوتھے نمبر تے جڑا کام ضروری ہے ایمان واسطے وہ چنگے علا علا مارے جڑا برے علا علاوے اوندا ایمان خطرے وچ جڑا مندے علی علا علاوے اوندا ایمان خطرے وچ جڑا غیبت علی علا علاوے اوندا ایمان خطرے وچ جڑا الزام علی علا علاوے اوندا ایمان خطرے وچ جڑا بیدیاں بےزتیاں کرن علی علا علاوے سمجھو اوندا ایمان خطرے وچ ایمان بچاونے پہلا کام ساری کائنات کے زیادہ نبی پاک نال محبت ایمان بچاونے دوسرا کام ساری کائنات کے زیادہ اطاعت میرے نبی دی ایمان بچاونے تے تیجا کام جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی ہے وہ شے بے واسطے کرنی ہے ایمان بچاونے تے چوتھا کام جدہ بھی علامنے سونا علامنے ہاں ٹھار ونجے جلے علایا کرو اے نہ ہوئے بندہ ہاں ساڑ دے اللہ دے نبی ساڑی ہمسائی عورت نمازاں شمازاں پوریاں پڑھ دیئے زبان دی چنگی کہنی پوچھنا ہے کیا حکم ہے فرمایا ہے یا فی النار ونجو میں نبی دا حکم سناؤ اجلے مرضی ایکو اللہ جہنم دی بھادا بالن بڑھے سی نمازاں ہی پڑھ دیئے سوچ سمجھ کے علایا کر بندوق تلوار کلاشن پستول پسٹل لکڑ دگا سوٹی انہیں دے دیتے ہوئے زخم دوا نال مرہم نال علاج نال موقوے نال زبان دا دیتا زخم نہیں مٹدا قبرہ من بھرن تا بھرن ورنہ نہیں مٹدا بڑے بڑے لوگیں کو روانے دیئے زبان تھوڑا ہوش نال سوچ سمجھ کے علایا کر تیری زبان نے بے دین کو دیندار بھی کر سکتی ہے تیری زبان دیندار کو بے دین بھی کر سکتی ہے تیری زبان بے نمازی کو نمازی بھی بنا سکتی ہے تیری زبان نمازی کو بے نمازی بھی بنا سکتی ہے تیری زبان معاشرے کو سنوار بھی سکتی ہے تیری زبان معاشرے کو بگاڑ بھی سکتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایمان دا دعویٰ اگر کرنے ہو پہلی چیز ضروری ہے میں نبی نال پیار دوسری چیز ضروری ہے میں نبی دی اطاعت تیسری چیز ضروری ہے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرنے ہو بے واسطے کرو چوتھی چیز ضروری ہے اگر ایمان بچاونے وے جدہ ہی علایا کرو بولو بھائی جدہ ہی خیر دا میں ایک جاتے مثال دیتی بھئی میں دو بندے نا آپا تے فیصلہ پیا تھی دا تے ڈیتا ویچ علاپ ہے تے او کم خراب تھی گئے میں تو ویسے مثال دیتے تھے ڈیتے دا نا ایمیں گھدی گیاں کیڑا کو میں کو پتہ بھی کون ڈیتا ہے او ارال بھئی حالات ہی میں ہوں دن او حقی اکشد کی تھیں ڈیتے کم خراب کی تھا وہ میں کو ٹکریہ والا مانگوان صاحب تو رہا کلپ سنیا میں کنے قسم چاہو میں اوہیں گیا بیٹھا ہم تو کو جائیں دے سے غلط رہے سے میں کہ دیتا یہ تیڑا رولا نہیں ہے ہر جاتے ہی ہو جائیں دیتے ڈھیر تیڑا مسئلہ نہیں جتھا کتے لو بھنا میں دی صلح تھی نہیں پیوسی یہ علاپ ہو سی یہ اکسی کھڑی طرح پہلے میرے نال مشورہ کر تے کو میں وہ صلاح دے سمات یاد کرے سے کام خچ زبان نے خچ کی تے یہ چوتھی چیز ہے جدہ ہی علایا کر بولو چنگے علا اے علامن دا بڑا اثر پندے وے فضا ہے کئی علامیں دی وجہ تو بھرا بھرا نہیں رہن دے یہ علا جو پھٹے تھی من تو شروع تھی من تے وہ محبتہ نہیں رہن جا او چس نہیں رہن دے انہیں علامیں دی وجہ تھی نبی علیہ السلام نے فرمائے چوتھی چیز ضروری ہے جدہ بھی علایا کر خیر دے جملے علایا کر تفصیل جنوی میں دا یہ چوتھی حدیث سنے دا پیا انہیں پنجویں حدیث تے غور کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایمان واسطے پنجویں چیز جڑی ضروری ہے جی اللہ دے نبی کیڑی ہے پہلی چیز جڑی ضروری ہے ساری کائنات کے زیادہ میرے نبی نال پیار ضروری ہے دوسری چیز جڑی ضروری ہے میرے نبی دی اطاعت ضروری ہے تیسری چیز جڑی ایمان واسطے ضروری ہے جڑی شے اپنے واسطے پسند کرو وہ شے بے واسطے پسند کرو چوتھی چیز جڑی ضروری ہے ایمان بچاونے تو وہ شے علائی کر جڑی شے چنگے علا ہوئے پنجویں چیز کیڑی ضروری ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ آپ نے فرمایا اگر ایمان بچاونے
تے ول مہمان دی مہمان نوازی کیتی کر ترتیب نال سارے چیزاں اگر سمجھ دے ہو تے معاشرہ ہی ٹھردا وے سی گھر ہی سونا تھی نہ وے سی تقاضے پورے اگر کرنے آؤں تا نبی نال ساری کائنات کے پیار ہوئے نبی دا آکھن منن دا جذبہ ہوئے جیڑی شاہ بندہ اپنے واسطے پسند کرے بے واسطے کرے علاوے بھی چنگا تے مہمان نوازی ہوئے تو رہ گئی کوئی کمی فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مہمان نوازی بھی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کیتی ہے قرآن چھے حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم نے بھی کیتی ہے ساری رات بکھے ستے ہیں مہمان کو کھوایا نے دیوا بند کیتا نے رات دا ٹائم خالی بکھے ستے رہ گیا سویرے دا ٹائم تے رب نے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کو فرمائے اساں تیرے ابو طلحہ دی مہمان نوازی دیکھ کے لقد ضحک اللہ لقد عجب اللہ اساں عرش تے مسکران دے رہ گئے لقد ضحک اللہ لقد عجب اللہ مہمان نوازی خیر ہے لا خیرہ فیم اللہ جڑا مہمان ٹورا ہے آخر وہ ہمسایہ ہو سی رشتہ دار ہو سی دوست ہو سی جلے مہمان نوازی کرے سے محبت ود سی دوئیں ود سن یہ معاشرے کو جوڑن دا بہترین طریقہ ہے جیڑی شے میں اپنے واسطے پسند کرے سا وہ ابے واسطے معاشرے کو جوڑن دا بہترین طریقہ ہے میں جدہیں علیہ سا خیر علیہ سا اے ایسا اصول ہے جن دے ہوتے معاشرہ آپا سے بن کے راسی یہ سارے اصول نبی نے دشن وہ ایمان دے دعوے دارو وہ ایمان دے اعلان کرنا لے ہو پہلی چیز ضروری ہے میرے نال محبت کرو دوسری چیز ضروری ہے میری اطاعت کرو تیسری چیز ضروری ہے تساں جڑی شے اپنے واسطے ہوا بے واسطے پسند کرو چوتھی چیز ضروری ہے جدا علایا کرو چنگے علایا کرو پنجویں چیز ضروری ہے مہمان دی مہمان نوازی کی تھی اے او اصول ہیں جڑے میرے نبی پاک نے دشن مہمان دی کوئی مہمان آ ونجے دے اوتے بھی تفصیلی گفتگو تھی سکتی ہے چھویں چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے ایمان بچاونے جی اللہ دے نبی بچاونے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا وفی روایت فلیحسن الی جارہ اللہ دے نبی فرمائے تیرے واسطے چھویں چیز جڑی ضروری ہے اگر ایمان بچاوڑی ترتیب نال ساری چیزیں تے عمل کرے نا میرے نال محبت ہوئے میرے آکھن منن دا جذبہ ہوئے تے جڑی شے اپنے واسطے پسند کریں بے واسطے کر جداں بھی علامیں چنگے علاء کر نمبر 5 مہمان نوازی بھی کیتی کر تے نمبر 6 اللہ دے نبی فرمائے جتھاں بیٹھیں تیرے سجے کھبے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہو سن کمزور ہوئن کالے ہوئن کمی ہوئن غریب ہوئن تے کو میں نبی دی تعلیم ایمان بچاونے تے اپنے ہمسائے دا خیال کیتا کر نبی سے ایک نیوار پتہ کیا فرمائے اکھنے صحابی ہو تو کوئی بی گال دسنا جی اللہ دے نبی فرمائے جبریل قرآن نہیں چاہندا جی جتنا قرآن آندے سے قرآن ہی دیتی گئے نال میں کو آکھی گئے ہمسائیں دا خیال کیتا کرو جدن آئے جیڑی صورت چاہ کے آئے جبریل ما زالا جبریلو یوسینی بالجار حتی ظننتو انہو سیورسہو میرے نبی فرمائے میں تیار گمان ایک ہی تھے کہ اے جبریل کی تھائیں ہمسائے کو جائیداد دا وارث نہ بنا دے میں تو اتنا گمان کی تھے سادے وقت جٹاکی ہے سریکی لوگ ہیں جاٹ لوگ ہیں انہیں حدیثیں نہ پتہ ترجمہ کیا کی تھے ہمسایا تے پیو ماں جایا جی پیو ماں جائے دی قدر کرنے ہوئے ہمسائے دی وہ تو خیر پیو ماں جائے بھی سارے کے ماشاءاللہ کاکن ایک کمیہ گال جو کی تھی ہمسایا پیو ماں جایا ہوں کہ پہلے پیو ماں جائے سارے کے کہانی بچے پیدا ہمسایا کی میں بچی میں کہ تیرا نقطہ ہی چنگا ہے ہمسایا پیو ماں جائے اچھا ایک بھی گال دسا نبی اسی فرمائے میں کو خطرہ ہاں وارث نہ بنے اگلی گال دسا آپ ایک نمار فرمینے بیڑن واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو ترائے دفعہ فرمائنے مانا دسا اللہ دی قسم ہے وہ بندہ ایماندار نہیں اللہ دی قسم ہے وہ بندہ ایماندار نہیں میں نہیں آدھا پیا سونے نبی قسم چاہتی ہے ترائے باری اللہ دی قسم ہے وہ بندہ ایماندار نہیں اللہ دے نبی کیڑا بندہ ایماندار نہیں آپ نے فرمایا لا
بابائکہو، جیڑے بندے دی شرارت کے اوندا ہمسایا محفوظ نہیں، اے ایماندار نہیں۔ جتنی مرضی نمازاں پڑھا، جتنی مرضی روزے رکھا، نبی قسم چاہ کے ترائے واری فرمائے وہ اللہ دی قسم ہے بندہ ایماندار نہیں، یعنی بندہ بے ایمان ہے۔ کیڑا؟ یہ جڑا اذان دے وے نا نا، یہ اذان توڑے دے وے، نمازاں توڑے پڑھے، یہ بھاویں جو بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اگر انہاں ہمسایہ آئیں دے کے تنگ ہے تو اے ایماندار نہیں تھی سکتا۔ ایمان بچاون واسطے ضروری ہے بندہ ہمسائے نال کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ حضرت ابو ذر کو میرے نبی سی سجے ابو ذر سالن جلے گھر پکاویں پانی ذرا چوکھا پا چھوڑیا کر شورما ود پوسی، اللہ دے نبی صادق کے دبوں زیادہ ہوندے لوڑی کہنی پانی دی، فرمایا چوکھا پا چھوڑیا کر والا سالن ہمسائیں دے گھر بھیج چھوڑیا کر۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کہنا کلیہ ہے نبی دا۔ اساں دے ماشاءاللہ آج کل دیواراں اتنا اونچا ہیں ہم پتہ ہی کوئی نہیں نال والا ہے کون، جتا میں بیٹا میں کو پتہ ہی نہیں سجے کبے کون ہے۔ خوشی غمی تو دور دی گال ہے، میں اگر تیرے سامنے تاریخ شروع کر دیں اللہ دی قسم ہے میں کو وقت ساتھ نہیں پیا دینا۔ سارے ایو جائیں بزرگ اسلاف نیک ولی گزرین جنہیں دے ہمسائے یہودی عیسائی جو ہوندے ہیں نا، یہودیاں عیسائیں دا بھی انہیں اچھا سلوک کریں دے ہیں، انہیں دے اچھے سلوک کو دیکھ کے یہودی عیسائی بھی مسلمان تھی ویندے ہیں۔ سارے ہمسائے صاحب کو دیکھ کے بے نماز بنے ودن انجے چنگے ہیں ایسا ہمسائے نال میں چنگا کہیں نہیں تو میرا ایمان نہیں بچ سکتا۔ میں نہیں آکیا نبی سی فرمائے فال یحسن الی جارے، جوانے کہا گئے وہاں کہ اللہ دے نبی میرا ہمسایہ میں کو تنگ کی تھی پر آپ نے فرمایا صبر کر، وقت آ گئے فرمایا صبر کر، تریجی باری ہے فرمایا صبر کر، آکے سونا صبر نہیں تھی دا۔ آپ نے فرمایا گھر دا سارا سامان بادچا کٹھا کر دروازے دے باہروں بائے تھی، جیڑا راہی گزرے پوچھی کینے پیاوے نہیں تو آکی میں کو ہمسایہ نہیں جیوانے دا بھائی یہ کچھ آکھی رکھ منی نا آکھی رکھ، یعنی ہڑتال کر وہ سامان سارا بدھے چا باہر بائے رستے دے ہوتے جیڑا گزرے وہ خیر ہی کینے لجا میں نہیں کیا وہاں کے جی آوات نہیں جو بہانے دے وہ بندہ جڑا کام تے وینا پیا ہوں دا پوچھ دا ہا وہ والا کام تے نہ وینا وہ والا ہمسائے دا دروازہ کھڑکا کے آدھا ابا ہمسائے دا خیال کریں دے کیوں تنگ کی تھی بھائی ایک آئے بی آئے بی آئے بی آئے مسیح جانی مہار کھانا گزریا وہ آ کے معافی منگے ہوں بابا میں آج جب کو جناب سے ہمسائے دا خیال کرنے ہمسائے کوئی ہومن اچھا یہ معاشرہ نہیں ہمسائے دا خیال کر یہ معاشرہ نہیں چنگے علا علا یہ معاشرہ نہیں جیڑی شے اپنے واسطے پسند کریں بے واسطے کر یہ معاشرہ نہیں مہمان نوازی کر یہ معاشرہ نہیں اگر انہیں چیزیں تے ایسا عمل چا کروں بلوچ کی چھوڑ کے پیسے والی آکر چھوڑ کے کیا خیال ہے ٹھیک ہے میرے کے گاڑی ہے میری چار دیواری ہے میری کوٹھی ہے میرے کے پیسہ ہے ہمسایہ میرا غریب ہے اگر میں مرغن غذاواں تے مٹن کڑھایاں کھا کے سمداں ہمسایہ میرا بکھا سمدے ول نبی دی بد دعا اللہ دے نبی قسم چاہ کے آکھیا اے بندہ ایماندار نہیں بن سکتا یاد رکھا ہے میں گھر دا کجا کوڑا کٹھا کر کے ہمسائے دے پاسے سٹے نا روز ہمسائے دا جھیڑا ہے روز ہمسائے دا جھیڑا ہے وہ ہمسائے کو سکھی کر بھامیں آپ دکھی تھی میں کوئی حرج نہیں ایمان جو بچا مڑے ایمان بچا اے نہ ہوئے ہمسایہ تیرے کے کک ہوئے تو تیجا نمازاں تیجا تحجدہ تیرے حج سارے بیکار تھی ونیا اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ ایمان بچاون چاندے او کو چاہیے وہ اپنے ہمسائے دا خیال کرے کتنی چیزاں تھی گئے بولو یار جی کتنی ستویں اور آخری چیز ایمان بچاونے بچاونے کہ نہیں بچاونے بولو یار اور تساں شروع کی نے ترتیب دیکھو کیڑی شے بچ دیئے سارے چیزیں تے عمل چا کروں ایمان بھی بچ دے تے اللہ امن بھی نصیب کرے ستویں چیز آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ ایمان اگر بچاونے ویتا ول اپنے رشتہ دارے نال بھی چنگا سلوک کیتا کرو رشتہ دارے نال زیادتی نہ کی کرو یاد رکھا ہے اے نہ ہوئے رشتہ دار توڑے کے تنگوں میں تے تساں کو اساں مسلمان ہیں رشتہ دار توڑے کے تنگوں میں تے تساں کو اساں ایماندار ہیں کئی جنہیں دا سارا غصہ ہی رشتہ داریں تے نکل دے ساری وقت عادت ہے جیڑا بندہ باہر دا آسی نا باہر دا اندے واسطے ہی میں بغل گھیر ہاتھ کھلے آس ہونا کیا لے آج لوں کٹھے چاہ پیوں آج لوں کٹھے کھانا کیوں اپنے کو دے دے ویسوں مور کا بخار تھی نہ ویسے رشتہ دار اندہ گئے متھے تے وقت پو دے گئے
نبی کریم علیہ السلام نے 7 اصول دسائن جڑے میں تواڈے سامنے شارٹ کٹ ذکر کیتن. اللہ دی قسم چاہ کے آدھا انہیں 7 نبی پاک دے باتیں تے اساں عمل چا کروں ساکو کدہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں تھی سکتی. سارا معاشرہ بھی سکون ہے. ساری کائنات کے زیادہ محبت کہنے نال نبی پاک نال بچسی کیا؟ سب تو زیادہ اطاعت نبی دی بچسی کیا؟ ایمان. نمبر 3 جڑی شے اپنے واسطے پسند کرنی ہے وہ شے بے واسطے پسند کرنی ہے تے ول کیا تھی سی؟ ایمان بچسی. نمبر 4 مہمان نوازی کر، ایمان بچسا. نمبر 5 جدائی علا چنگے علا علا، ایمان بچسا. نمبر 6 ہمسائیں نال چنگا سلوک کر، ایمان بچسا. نمبر 7 رشتہ داریں دا خیال کر، ایمان بچسا. یہ 7 چیزاں جہاں تیرے میرے معاشرے واسطے از حد ضروری ہیں، جنہیں دے بغیر معاشرہ نہیں سنور سکتا. آپس دا پیار چاہندے ہو، ایمان دی بقا چاہندے ہو، رب دی رضا چاہندے ہو، جنت دا رستہ چاہندے ہو، صراط مستقیم چاہندے ہو، میرے نبی پاک دی دسی ہوئی تعلیمات تے عمل چا کرو. اللہ امن بھی نصیب کر دے سی، ایمان بھی نصیب کر دے سی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.